الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 77 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ حضرات، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کے ہجرت کرنے سے قبل کافر مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی۔ لوگ بے تاب ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ ہم منکرین سے مقاتلہ کریں اور ان کے ظلم کا بدلہ لیں۔ ان کی شکایت پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں صبر اور عفو درگزر سے کام لینے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی طرف توجہ فرمانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ جب تک آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا خوگر نہیں ہوتا، اس وقت تک دینی اور شرعی بڑے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پھر جب آپ کو اور مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا تو وہاں پر ایمان اور اعمال کی اصلاح کرائی گئی۔ مسلمان جم گئے اور ان کی طاقت مضبوط ہو گئی۔ پھر بعد میں لڑائی کا حکم ہوا۔ جب لڑائی کا حکم ہوا تو بعض کچے مسلمان منکرین سے لڑنے کے سلسلے میں ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف محسوس کرنے لگے۔ یہاں تک کہنے لگے کہ اللہ نے اتنی جلدی ہمیں لڑائی کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے؟ اس میں ہمیں اور مہلت ملتی تو اچھا تھا، ہم اور زندہ رہتے اور دنیا کا لطف اٹھاتے۔ حالانکہ ان کو یہ حکم ان کی خواہش کے مطابق ملا تھا۔ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ دنیا کا عیش و آرام، دنیاوی زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ کے مطیع و فرما بردار اور متقی بندوں کے لیے آخرت بہت ہی بہتر ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان آیات کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔